السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر رفیق افریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اچھا، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، ہومیوپیتھک طریقہ علاج، ہومیوپیتھی کی پروموشن کے لیے، ہومیوپیتھی کی اویئرنیس کے لیے بہت سارے ڈاکٹر، بہت سارے دوست کوئی کلینک میں مریضوں کی خدمات کر رہے، ہومیوپیتھی کو پروموٹ کر رہے، کالجز ہمارے جو ہے نا وہ ہومیوپیتھی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ڈاکٹر ہیں کہ ان کے یوٹیوب پہ لیکچر موجود ہے، لیکن میں جو ذاتی جس چیز کی کمی تھی تو وہ کوشش میں نے شروع کی ہے، اور وہ ہے کلینکلی ٹپس، کلینکلی ایکسپیرینس۔ کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے کالج میں پڑھایا تو جاتا ہے، ڈپلوما آپ کو دیا جاتا ہے، ڈگری آپ کو دی جاتی ہے، پریکٹس کی اجازت آپ کو مل جاتی ہے، لیکن کسی بھی شعبے میں اگر تھیوری کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل نہ سمجھایا جائے تو میرے خیال میں وہی فیلڈ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے ہمارے کالجوں میں ڈاکٹر تو کریٹ ہو رہے، لیکن ان کی جو تربیت ہے، جس طرح ایم بی بی ایس ڈاکٹر اگر پڑھتے ہیں نا تو وہ پہلے کالج پڑھتے ہیں، اور کالج کے بعد جو ہے نا وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو ہاؤس جاب میں وہ یعنی کتابوں میں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے کہ یہ میٹرونیڈازول ہے، یہ موکسیسلین ہے، یہ ایگمنٹین ہے، جو بھی ہے، وہ پھر آ کے جو ہے نا 4 5 سال ہاؤس جاب کر کے وہ کیا ہوتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا پریکٹس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہومیوپیتھی میں بھی اس طرح ہر فیلڈ میں اگر آپ تھیوری کے بعد پریکٹیکل نہیں کرو گے تو ہمارے بہت سارے ہومیوپیتھی کرنے کے بعد یا تو ان کی پریکٹس چلتی نہیں ہے، یا کوئی وہ ساتھ ساتھ اور کام کرتے ہیں، مطلب ایک اور پروفیشن کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم ہومیوپیتھی کو بھی کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر کوئی ہومیوپیتھ ہے تو دنیا میں میرے خیال میں طریقہ علاج کے حوالے سے ہومیوپیتھک میڈیکل سسٹم کی اگر بات کروں تو میں کسی اور سسٹم کو کنڈم نہیں کرتا ہوں، لیکن یقین مانے ہومیوپیتھی سے آپ دنیا اور آخرت دونوں کما سکتے ہیں۔ تو خیر بار دودھ چلی گئی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے ہومیوپیتھک کی کوشش ہماری جاری ہے، کوئی کس جو ہے نا طریقے سے ہومیوپیتھی کی، مطلب کوئی کلینک کے ذریعے، کوئی جو ہے نا لیکچر کے ذریعے، کوئی کالج کے ذریعے، لیکن میری ذاتی کوشش یہ ہے جو میں کمی محسوس کرتا ہوں، کلینکل ایکسپیرینس، اپنے ذاتی تجربات۔ کیونکہ کتاب میں لکھا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دے دیتے ہو تو کچھ رزلٹ کچھ اور طرح آتا ہے، تو وہ اسی ٹائم کے مناسبت سے جو رزلٹ آیا وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ابھی چونکہ پہلے زمانے سے پہلے آج کی مسالہ جات زیادہ ہے، خوراکیں کچھ اس طرح ہو گئی ہے، پہلے ٹینشن ایک تھا، آج درجنوں میں آپ کو ٹینشن، تو آج کی بیماریاں ہی پہلے سے کچھ علیحدہ ہے، تو اس لیے اگر ہم اپ ٹو ڈیٹ نہ رہیں اور جدید دور کے جدید تقاضوں کے مطابق نہ رہیں تو ہماری پریکٹس اس طرح نہیں چلتی ہے۔ تو میری ذاتی کوشش ہے کہ میں آپ سے وہ ایکسپیرینس شیئر کروں تاکہ میرے وہ دوست جن کی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوئی ہے، اور آج کل مصروف ٹائم ہے، ہمارے پاس اسپتال بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ ہم آپ کو بھیجیں، وہاں پہ آپ پریکٹیکل جو ہے نا آپ کچھ سیکھیں، تو میری ذاتی جو کوشش ہے، اگر آپ دور دور سے ابھی انڈیا سے جو ہے نا، بنگلہ دیش سے، پاکستان میں کراچی سے، لاہور، اسلام آباد سے بہت سارے دوست بہت زیادہ کامنٹس کرتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے تو اپریشیٹ بھی کر رہے، تھینک یو سو مچ، لیکن اب یہاں پہ تو ہمارے کلینک آپ نہیں آ سکتے، نہ میرے پاس اتنا بڑا اسپتال ہے کہ میں سب کو ایڈجسٹ کر لوں، اور نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے، لیکن الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو میرا کلینکل ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ کتابی باتیں نہیں، کتاب میں جو لکھا ہے ان کی اپنی جگہ اپنی اہمیت ہے، میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں، وہ آپ سے کلینکل ایکسپیرینس شیئر کروں تاکہ آپ کے پاس مریض آئے اور آپ اپلائی کریں اور مریض کو فائدہ ہو۔ کیونکہ یہ ایکسپیرینس جو ہے نا، یہ جب آپ گین کرو گے آپ پہ بہت ٹائم گزرے گا۔ میں 2013 سے 2023 تقریباً 10 سال میرے ہومیوپیتھک فیلڈ میں ہو گئے، یعنی 2009 میں نے ایڈمیشن کیا، 13 میں کلیئر ہو گیا، اور 13 کے بعد میں پریکٹیکل ہومیوپیتھی پریکٹس میں آیا ہوں آج 2023 سے، تو 10 سال میرے اس فیلڈ میں ہو گئے، اور میں نے ہومیوپیتھی سے عشق کیا، اور الحمدللہ آج ہومیوپیتھی میں وہ مقام میں نے حاصل کیا جو کہ میں آج سے 10 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کل میں نے تقریباً 145 او پی ڈی، 145 مریض میں نے 5 گھنٹے میں چیک کیا۔ ابھی یہاں پہ میرے ساتھ بہت سارے دوست اتفاق بھی نہیں کریں گے، ایسے ایسے ڈاکٹر آپ نے دیکھے ہیں
کہ وہ سینکڑوں میں مریض چیک کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کیسے علامات لینی پڑے گی، چیک کرنا پڑے گا؟ او بھائی، آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہو، آپ موٹر سائیکل پہ جو سٹارٹ میں بیٹھ گئے تو آپ کو جو ہے نا گھبراہٹ اور یہ، اور چل نہیں سکتے تھے، اور پیچھے ڈرائیور بھی بیٹھا تھا، یہ کرو کرو۔ آج کل تو آپ ادھر ادھر شیشے میں بھی نہیں دیکھتے اور آپ جو ہے نا ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہو، چاہے آپ گاڑی چلاتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح مثال ہماری ہر فیلڈ کی ہے۔ آپ ایک مرتبہ جب کھلاڑی بن جاؤ، پہلے ہم بخار کے مریض آتا تو ہم گھبرا جاتے تو ابھی کیسے بخار اتاریں گے؟ ابھی تو بخار کے مریض دروازے پہ اندر آتی ہے، ہم اس کو پڑیا پکڑاتے اور باہر 5 منٹ بٹا کے بخار ٹھیک، اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ کل میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کو اٹکی آتی ہے، ہچکی، ہیکپ، اور میرے شاگردوں نے اس کو نقص ومی کا سی ایم کی ایک خوراک دی۔ کہتا ہے باہر بیٹھو، ابھی آپ کا نمبر دور ہے۔ میں کوئی 15واں 20واں مریض چیک کر رہا تھا، اس کا کوئی 65 نمبر تھا، اور نقص ومی کا انہوں نے سی ایم دی، مریض کو آرام نہیں آیا۔ دوسرے شاگرد نے کہا کہ 1 ایم میں کھلاؤ۔ میرے پاس 5-6 بندے کام کر رہے ہیں۔ 1 ایم میں جب انہوں نے دی تو لڑکے کا جب نمبر آیا میرے پاس آیا، کہتا یار آپ کی جو یہ فارمیسی میں ہے یہ بھی بہت قابل بندے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا یار مجھے 2 دنوں سے اٹکی تھی، میں اسپتالوں کا چکر وزٹ کر کر کے 2 دن تک گیا ہوں۔ کسی نے کہا کہ ڈاکٹر رفیق کے پاس چلے جاؤ، تو میرے شاگرد نے نقص سی ایم دی اور 1 ایم دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی سی ایم سے ٹھیک نہیں ہوا، 1 ایم سے ٹھیک ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہومیوپیتھی ہائی پوٹینسی 1 ایم 230، ہر پوٹینسی میں ہر میڈیسن کا علیحدہ فنکشن ہے۔ جیسا کہ آپ پیناڈول ایک گولی کھا لیتے ہو تو تھوڑا سا آپ کو آرام ہوتا ہے، 2 گولی کھاتے ہو تو زیادہ آرام آتا ہے۔ ہومیوپیتھی اس کی اپوزٹ ہے، سی ایم میں ایک موڈ آف ایکشن ہے، 1 ایم میں اس کا دوسرا موڈ آف ایکشن ہے، 30 میں اس کا علیحدہ ہے، 200 میں علیحدہ ہے۔ انشاءاللہ وقت ملے اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اسپیشلی کلینک کے حوالے سے تھوڑا سا گپ شپ کرتے ہیں، کیونکہ ہفتہ اتوار میرا آف ہوتا ہے تو ابھی تھوڑا سا ٹائم ملا، میں نے کہا کیوں نہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے تاکہ دوستوں کے ساتھ جو میں نے کل پیشنٹ دیکھے جو روز مرہ کے مریض ہے وہ آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے، میرے پاس کلینک میں مریض آتے ہیں، ان کو کڈنی پین ہوتا ہے، یعنی ایمرجنسی کے حوالے سے جب پیشنٹ آتے، اگر 20 مریض آ جائے تو ایک مریض میں اٹینڈ کرتا ہوں، 19 مریض میرے شاگرد اٹینڈ کرتے، کیونکہ انہوں نے دیکھ دیکھ کر ان کا ایکسپیرینس ہو گیا۔ تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کیا جائے تو آپ کا وقت کی بچت ہوگی۔ میں نے جو 10 سیل میں گین کیا ہے آپ کو میں کیوں نہ ایک ویڈیو میں دے دوں، اس سے میرا آخرت بنے گا، ہومیوپیتھی پروموٹ ہوگی۔ آپ لازمی بات ہے مجھے دعائیں دیں گے اور دعائیں سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے گا، بلکہ ہومیوپیتھی کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس کو شیئر کریں، اور خدا کی قسم شیئر کرنے سے یہ علم بڑھتی ہے، نہیں کم ہوتی ہے۔ اس سے آپ کے مریض کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ چیک کر کے دیکھ لیں، اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ باہر کے آج کا ہمارا موضوع ایمرجنسی کے حوالے سے کہ ایمرجنسی کو کیسے ڈیل کیا جائے، اور آج کل اسپیشلی آج نقص و میکا کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی۔ میں نے کہا نقص و میکا پہ بولتے ہیں کہ نقص و میکا کتنی بڑی دوائی ہے۔ تو جتنے بھی دوست ہمیں ویڈیو دیکھ رہے کوشش کریں کہ شیئر بھی کریں، جتنے آپ کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں دوست ہیں ان سے پرسنل بھی شیئر کرو، اور اس کے علاوہ ان سے جتنے واٹس ایپ گروپ ہیں، جتنے ان کے پرسنل واٹس ایپ ہے ان سے لازمی شیئر کریں۔ آپ سے یہی درخواست ہے ان سے شیئر کریں۔ میرا صرف یہی لالچ ہے کہ تمام ہومیوپیتھس جو میں کلینکل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ڈاکٹر علی محمد صاحب کا اپنا ذاتی، جتنے ڈاکٹر عثمان غنی صاحب ہے آپ سب جانتے ہو گے، اس کے علاوہ اور بہت ہمارے استاد کرام ہیں، ان سے ہم نے جو سیکھا ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ سے شیئر کریں اور آپ کی پریکٹس بڑھے، ہومیوپیتھی کا وقار ہو، ہومیوپیتھی پروموٹ ہو۔ باہر کے سٹارٹ کرتے ہیں، آج نقص و میکا کے بارے میں بولتے ہیں۔ میرے پاس آج کچھ سکسیس کیس آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کی کانفیڈنس بڑھے، اور مجھے تو الحمدللہ ہومیوپیتھی پہ ایسی کانفیڈنس ہے جس طرح کسی ٹرینکولائزر پہ، کسی پین کلر انجیکشن پہ۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کو ہارسنس تھا، یعنی گلا بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں بیٹھ گیا؟ تو کہتا ہے 2 ہفتے ہو گئے کہ بیٹھ گیا، اور میں نے 2 ہفتے میں 5-6 ڈاکٹر چینج کیے، مجھے آرام نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے اس کو تائرائڈ فنکشن کا ٹیسٹ کیا، کسی نے کون سا بار کے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہتا ہے مجھے ڈائریا ہو گیا اور میں نے ڈرپیں وغیرہ لگائی ہے، ڈائریا تو میرا ٹھیک ہو گیا لیکن میرا گلا بیٹھ گیا۔ تو ان کو ہم نے کیا کہا، نقص و میکا سی ایم کی ایک خوراک دی، ہفتے بعد منگایا، اس کو بلایا، 30% وہ ٹھیک تھا۔ ہفتے بعد میں نے پھر ایک ڈوز دی، پھر پلاسبو دی، 2 ہفتے بعد جب آیا 70% ٹھیک تھا۔
پھر میں نے اس کو نقص کا سی ایم کی ایک خوراک دی، 2 ہفتے بعد بلایا، مہینے میں 95%، مہینے بعد پھر سی ایم کی ایک خوراک دی، پھر پلاسبو دی، 2 مہینے میں وہ کیس کلیئر ہو گیا۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہارسنس، گلے کا بیٹھ جانا، وہ آرام آرام سے آوازیں نکال رہا تھا، وہ کہتا ہے کوئی گلا میرا کاٹ رہا ہے۔ ابھی دیکھیں کاز کیا تھی؟ ایلوپیتھک میڈیسن۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایلوپیتھک میڈیسن کوئی بری چیز ہے، نہیں، ہر مریض کو ڈرپ تو سب لوگ لگاتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ری ایکشن میڈیسن کر جاتی ہے، وہ ہومیوپیتھک بھی کر سکتی ہے، ایلوپیتھک بھی کر سکتی ہے، آپ کی گھر میں خوراک بھی ری ایکشن کر سکتا ہے۔ ری ایکشن مین کہ وہ چیز آپ پہ راس نہیں ہے، وہ ری ایکشن کبھی کبھار یا ریئر ہوتی ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہارسنس کے پیچھے بھاگنا ہے، کاسٹک کم دینی ہے، ارجنٹم نائٹری کم دینی ہے۔ مریض کو میں نے نقص و میکا 4 خوراک کے 2 مہینے کے درمیان وقفے وقفے سے کھلائی ہے، اور اس مریض کی ہارسنس ٹھیک ہو گئے، اور آج بھی تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے، آتا جاتا ہے مریض لے کے آتا ہے، خود اس کی ٹریٹمنٹ بند ہے اور وہ مکمل کور ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور وہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دوائی کہی، میں نے علاج کیا فلانا ڈنگرا، اور مجھے اس کے بعد ہارسنس شروع ہو گئی ہے، تو نقص و میکا کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سی ایم میں آپ 15 دن بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں، ہفتے بعد بھی کر سکتے ہو، ڈیپینڈ کرتے ہیں مریض کی نیت پہ، زیادہ سے زیادہ نہیں دینا ہے، آپ 7 دن بعد، 15 دن بعد، 10 دن بعد ریپیٹ کر سکتے ہیں، بقایا مریض کو آپ پلاسبو دے ساتھ کچھ بھی نہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اگر جلدی رزلٹ چاہیے، مریض کو جلدی بلائے، اگر آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم لے، مطلب یہ کہ زیادہ ایمرجنسی ہو تو آپ جلدی جلدی ریپیٹ کریں، ایمرجنسی نہ ہو، مریض کو فرق پڑے تو میڈیسن کا دینے کا جو دورانیہ وہ آپ بڑھاتے جائیں۔ دوسرا ایک پیشنٹ میرے پاس آیا جس کو اے آر ایف تھا، ایکیوٹ رینل فلیور تھا۔ اس بچے سے جب میں نے پوچھا، میرے خیال میں یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کہتا ہے بخار ہو گیا، گاؤں میں چلا گیا تو میرا تھا ملیریا، انہوں نے ٹائیفائڈ کی دوائیاں دی، دوسری کلینک میں یہاں پہ تو کوئکری بھی بہت زیادہ ہے، ادھر گیا تو اس نے بھی ڈرپے شپے لگائی، ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر جب ہاسپٹل گیا تو انہوں نے مجھے 3 دن ایڈمٹ کیا، 15 دن وہ مسلسل میڈیسن پہ تھا، اس کے یوریا کریٹنین بڑھ گئے، ان کا وہ مسئلہ بخار تو ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد یوریا کریٹنین انتہائی اوپر چلے گئے، یعنی اس کا جو رینل فنکشن ٹیسٹ تھا وہ اب نارمل ہو گیا۔ تو پھر اسپتال وہ لے کے گئے، اسپتالوں میں کہا اس کی ڈائلیسس کرنی ہے، تو وہاں پہ ہم کسی پیشنٹ نے مشورہ دیا ہوگا، ہمارے پاس الحمدللہ کڈنی فیلیور کے بہت سارے مریض جو ہے نا انڈر ٹریٹمنٹ ہے، بہت سارا ان کا فاقہ ہے، تو کسی نے ہمیں ریفر کیا، ہم نے اس بچے کا علاج کیا، ان کو کیا دو گے؟ لازمی بات ہے، ہم نے اس کو نقص و می کا 200 روزانہ ایک خوراک، 200 روزانہ ایک خوراک، اور 1 ایم اس کو ایک خوراک سٹارٹ میں دیتے تھے، اور ساتھ کچھ بھی نہیں دیا۔ یقین مانے ہم نے بچے کو جب 15 دن کی نقص و می کا 200 اوڑی تھی، 15 دن بعد جب وہ آ گیا اس کے یوریا کریٹنین بالکل نارمل ہو گئے تھے، اس کی ڈراپسی، پیٹ پہ سویلنگ، پاؤں پہ سویلنگ، چہرے پہ سویلنگ، یوریا کریٹنین جب اس کے ٹیسٹ میں نے کیے، رینل فنکشن ٹیسٹ، وہ یورین ٹھیک تھا، پیشاب جلن ٹھیک تھی۔ ابھی پیشاب جلن کی دوائی کینترس ہے، جسم سوجن کی دوائی آپ کے پاس ایپس برایونیا پلسٹیلا ہے۔ میں نے علامات کی دوائیاں نہیں دی، میں نے کاز کو پکڑا، بھائی وجوہات کیا ہے؟ آپ کے ہومیوپیتھی میں لکھا ہے نا کہ آپ کاز پیتالوجی، تو میں نے اس کو، کاز کا مطلب کیا ہے؟ مریض گر گیا، وہ جاتا رہتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، جب بیٹھتا ہے تو اس کو آرام ہوتا ہے، تو چلنے سے درد بڑھے برایونیا، بیٹھنے سے بڑھے ریسٹاکس، ہسٹری اس کی تھی چھوٹ تھی، تو آپ نے کیا ارنیکا نہیں دینی؟ ارنیکا دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پیشنٹ آئے، آپ بلائنڈلی اس کو علاج نہ دیں، اس سے ایک سوال یہ ضرور کریں کب سے ہوا، کیسے ہوا۔ اگر اس کو کوئی کاز نکلے ایلوپیتھک میڈیسن کا ہی ہے، کوئی ٹراما ہوا ہے، کوئی صدمہ ہوا ہے، اگر ٹراما ہے ارنیکا، صدمہ ہوا ہے اگنیشیا، کوئی میڈیسن کا ہی ہے نقصومی کا، کوئی کشتے ٹانک کا ہی ہے، ٹانک کی ڈرپیں لگائی ہے، پلسٹیلا دیں۔ کوئی ہومیوپیتھک میڈیسن زیادہ کا کرایا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی مسئلہ بنا ہے، تو کون سی دوائی ہے؟ ایلوز 200 یا 1 ایم۔ بہرحال بچے کو میں نے نقص و میکا پہ رکھا اور 2 مہینے مسلسل نقص کھلاتا رہا، آج اس کا سال ہو گیا، اس کی ساری فیملی آتی رہتی ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہے، ہیلتھی بھی ہو گیا، اس کی سب کچھ ٹھیک ہے، میں 2-3 مہینے بعد اس کا رینل فنکشن ٹیسٹ کرتا ہوں، بالکل نارمل ہے۔ اور جب پھر ہم اس کو ہاسپٹل وہ چیک کرنے کے لیے لے گئے تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ یہ انبلیویبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو فیلیور تھا ہی نہیں۔ جب انہوں نے پرانا ریکارڈ دکھایا تو اسپتال والوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ ڈائلیسس پہ جاتا تو کیا خیال ہے، ڈائلیسس سے ان کی جان چھوٹ جاتا؟ نہیں، بس وہ ڈائلیسس پہ ہی رہتا، اور اس کے بعد وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائلیسس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ باہر کے میں کسی سسٹم کو کنڈم نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کے پاس کرونک پیشنٹ آئے، شوگر کے آئے، گردے کے آئے، کسی قسم مرض کے آئے، اور وہ کہے کہ میں نے دوائیاں کھائی ہے، ڈرگس کھائے ہیں، کسی سے علاج کیا ہے،
اینٹی بایوٹکس کا ہے اور مجھے اس کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا، تو نقص و میکا کو آپ اس کو ہفتے کی خوراک دے، ساتھ پلاسبو دے، ہفتے بعد بلائے، آپ کے مریض کا مسئلہ ادھر ہی حل ہو جائے گا۔ فرض کیا بعض مریضوں میں نہیں ہوتا ہے یا فائدہ ہو کے فائدہ رک جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ آرگن میڈیسن دے، علامات والی دے، پیتالوجی والے دے، لیکن ابھی میں نقص و میکا کی افادیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک دوسرا پیشنٹ آیا جس کو الٹی نہیں رک رہی تھی، پرسسٹنگ وومٹنگ کا، نازیا وومٹنگ، میں نے اس کو ایپیکاک نہیں دی، ایپیکاک سٹارٹ میں بچوں میرے شاگردوں نے دیے لیکن فرق نہیں پڑا۔ جب میں نے اس کی ہسٹری لی تو اس نے کہا کہ اسی طرح کوئی مسئلہ ہوا تھا دوائیوں کا، یہ مسئلہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن مسئلے کے بعد کیا ہوا، میری الٹی نہیں رک رہی۔ تو اس مریض کو نقص و میکا میں نے سی ایم کی خوراک دی اور کلینک میں نے 10 منٹ بٹا دیا۔ 10 منٹ میں اس نے ایک الٹی نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کھانے کے بعد الٹی کی، میں نے کہا کھانا اس کو کھلاؤ۔ کلینک میں اس نے کوئی کیلے شیلے کا پانی پیا، 15 آدھا گھنٹہ بیٹا رہا، اس نے الٹیاں نہیں کی۔ وہ اتنے خوش تھے وہ لوگ کہ میں آپ کو ان کی حال کا اگر بتا دوں تو آپ کو بھی جو ہے نا بہت کانفیڈنس آ جائے گا۔ کہنے کا مقصد آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، جس کیسز سے مجھے کانفیڈنس ملی وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آج آپ سمجھو کہ یہ آپ نے کلینک میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو جب ان کو میں نے نقص و میکا دی، مہینے ہو گئے کہ وہ مریض آتے رہتے ہیں اور مریض لے کے آتے ہیں، اس کو ابھی تک ایک سی ایم ڈوز سے وومٹنگ اس کی رک گئی ہے۔ دوسرا ایک دوست تھا جس کو اس کے بال نکل رہے تھے، فالنگ ہیئر کا مسئلہ تھا، تو میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نے 2 ہفتے ٹائیفائڈ کی دوائی کھائی ہے، تو ٹائیفائڈ تو میرا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد مجھے فالنگ ہیئر ہو گیا، تو میں نے اس کو نقص و میکا دی اور بقایا میں نے پلاسبو دی 1 مہینے کے لیے، یقین مانے مہینے بعد اس کی فالنگ ہیئر کنٹرول تھی۔ اچھا اس طرح کے بہت سارے کیسز، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف جو بھی ہو، لیکن اگر وہ ڈرگز کی وجہ سے ہو، دوائی کا کرایا ہے، کسی ڈاکٹر سے علاج کروا کے آیا ہے، آپ کے پاس آ گیا ڈاکٹر صاحب مجھے معدے کی تکلیف ہے، نقص و میکا کو آپ نہ بھولے، کلینک میں آپ اس کو 1 ڈوز کھلائے، بقایا اس سے علامات لے، اس کو باہر بٹا دے، 10 منٹ 5 منٹ بعد 2 منٹ 3 منٹ بعد بلائے، مریض آپ کو شاباش بتائے گا، وہ بہت خوش ہوگا، کیونکہ نقص و میکا کے ذریعے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس کو ادھر ہی آرام نہیں، جب ان کے مسالے، ابھی ڈرگ صرف ادویات نہیں ہے، ڈرگ صرف میڈیسن نہیں ہے، آپ کے جتنے مسالے ہیں یہ تمام ڈرگس کرائٹیریا میں آتے ہیں، کیونکہ یہ تو فوڈ میں نہیں آتے ہیں، یہ تو ٹیسٹ ہے اور ٹیسٹ سارے ڈرگز ہے۔ تو یہ مسالہ جات، یہ جو ہم گند بلا کھاتے ہیں، یہ جو میڈیکیشن کرتے ہیں، یہ جو سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، اور پاکستان میں تو سیلف میڈیکیشن کھانے سے بھی زیادہ ہے، تو نقص و میکا اپنی پریکٹس میں ہر مریض کو اگر 1 ڈوز آپ سٹارٹ میں دیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو بھی علاج ہے جس مرض کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ ساتھ دیں گے، تو 50% آپ کا مریض ادھر ہی جو ہے نا کمفرٹیبل اور اسٹیبل ہو جائے گا۔ میں خود اپنی پریکٹس میں ہر مریض کو اگر میرے پاس فرسٹ ٹائم آتا ہے تو اس کو میں نقص 1 ڈوز دے دیتا ہوں اور بقایا کہتا ہوں گھنٹے بعد بقایا دوائی سٹارٹ کر دو۔ تو اکثر مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کلینک میں ایک پوڑیا دی تھی اس سے مجھے بہت آرام آیا۔ تو کہنے کا مقصد جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے پاس فریش پیشنٹ آئے، سر پہ بوجھ ہے، سر میں درد ہے، آنکھوں کی نظر کم ہو گئی ہے، کانوں میں شائیں شائیں ہیں، ایک بچہ آیا تھا کانوں میں شائیں شائیں، ٹینائٹس تھا، میں نے ٹینائٹس کی دوائیاں نہیں دی، اس میں کیا اس نے چیسٹ خراب ہو گیا تھا، اس نے کوئی میڈیسن کھائی ہے 10 8 دن، اس نے چیسٹ کی دوائیاں، اس کو قائم ٹینائٹس، بچہ رو رہا تھا، میں نے نقص و میکا کھلائی، ادھر ہی چپ کر گیا۔ دوسرا بچہ ہے کہتا ہے پیٹ میں درد ہے، میں نے اس کو کالوسین نہیں دیا، میں نے نقص و میکا دی، بعد میں جب اس سے پوچھا کہتا ہے صبح میں نے اس کو کوئی بخار کی دوائی دی تھی، اس کے بعد تو نقص و میکا سے اس کا درد روک گیا۔ اس طرح کے ہم سٹوماٹائٹس جو منہ پک جاتا ہے، منہ میں جو چالے بنتے ہیں، اس میں نقص و میکا بہت بہترین، سٹارٹ میں 1 ڈوز دے، اس کے بعد آپ مرکسال دے، ایسڈ نائٹریکم دے، بیپٹیشیا دے، کیلنڈولا دے، لیکن 1 ڈوز نقص دینے سے اسی ٹائم اس کی منہ کی جلن سیکنڈوں میں روکے گی، منٹ میں بھی نہیں۔ ایسے مریض آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا ناک بند ہے، یہ کیسے بند ہو گیا؟ یار مجھے نزلہ زکام تھا اور میں نے جو ہے نا میڈیسن کھائی ہے، نزلہ تو ٹھیک ہو گیا، ناک بند ہو گیا، نقص و میکا کی 30 کی آپ 5 6 خوراکیں دے، صبح دوپہر شام، 2 دن میں ناک بالکل ٹھیک ہے۔ 1 میں دے سکتے ہیں، سی میں دے سکتے ہیں۔ تو نقص و میکا کے بارے میں جو میں کرتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا، بقایا اس کی کتابیں بری پڑی ہے، لیکن جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور جو میری آبزرویشن ہے اور جو میں کلینک میں کرتا ہوں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو شارٹ کٹ یہ ویڈیو کا کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کے پاس ایلوپیتھک کی طرف سے مریض آئے یا فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے تو نقص ومی کا اپلائی کر کے اس کے بعد آپ بقایا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس آئے کہ مجھے یہ دوائیاں کھانے کے بعد یہ مسئلہ ہوا تو نقص ومی کا اس کو ایک ڈوز دے کے پلازبو دے اس کو بھیج دے، جس طرح میں نے بھیج دیا ARF والے کو، شوگر والے کو، ہارسنس والے کو۔ میرے پاس اگر پیشنٹ آئے اور کلیئر کٹ وہ کہے کہ میں نے دوائی کھی اور مجھے یہ مسئلہ بن گیا، تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، اس کو جو ہے نا نقش دے کے بھیج دیتا ہوں، پلازبو دیتا ہوں، میں کمپاؤنڈ شمپاؤنڈ نہیں دیتا ہوں۔ اکثر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، 90% مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ 10% اگر دوبارہ آئیں کہ افاقہ ہے، لیکن 50-70% اس کے بعد میں اس کی آرگن کی دوائیاں، علامات کی دوائیاں دیتا ہوں۔ تو اگر آپ کے پاس ایلوپیتھک میڈیسن کی وجہ سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، نقص کو نہ بھولے، 200 میں اوڈی دے، 1 میں 4 دن بعد دے، CM میں 15 دن بعد دے، 7 پلازبو دے، 30 میں صبح دوپہر شام دے۔ اگر فرسٹ ٹائم آپ کے پاس پیشنٹ آئے کوئی اور مسئلہ ہے تو ان کو بھی نقص ایک ڈوز لازمی کھلائیں، کیونکہ ہر مریض کا ڈرگز وہ لیتے رہتے، تو ڈرگز کی جو سائیڈ ایفیکٹ وہ ریموو ہو کے جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک فیمیل آئی، کیس یاد آ گیا، جس کا دودھ کی کمی تھی بچے کے لیے، تو میں نے کہا مجھے یاد تھا کہ یہ تو اسپتال میں اس نے ہفتہ گزارا، اس کو ڈرپیں انجیکشنیں لگے ہوں گی، ابھی دودھ کی کمی کیوں آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرے اور اس کی خوراک کا انتظام نہ ہو، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ماں کو میں نے دی، بغیر پوچھے نقص ومی کا CM کی ایک ڈوز دی ہفتے کے لیے پلازبو۔ صبح سوری نہیں، ہفتے بعد اس کا ہسبینڈ آیا، کہتا ڈاکٹر صاحب پہلی پوڑی جو تھی آپ کمال کی تھی، گولیوں نے کوئی کام نہیں کیا، گولیاں تو پلازبو تھی۔ اس نے کہا صبح اس کا جب دودھ پورا ہے، گولیاں ہم نے بس دوسرے تیسرے دن بند کروا دی۔ میں نے کہا اچھا کیا ہے۔ باہر کے نقص ومی کا ایک ڈوز سے، ابھی نقص ومی کا پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ دودھ پیدا کرنے کی دوائی ہے؟ آپ مجھے سارے میٹیریا میڈی کا چانٹ کے دکھائے، نہیں اس میں نہیں لکھا ہے۔ تو یہ میرا کلینکل ایکسپیرینس کہ میں نے کہا کہ اس کو ڈرپیں لگی ہے، اس نے اینٹی بایوٹک کھائی ہے، اس نے پین کلر کھائی ہے، اور اس نے کیا کیا سپریشن پیدا کی، نقص ومی کا دیے، اس کی دودھ پیدا ہو گیا۔ اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں، عورتوں کو میں نے نقص کھلا کے ان کی دودھ ٹھیک ہو گئے۔ تو اگر اس طرح کی عورتیں آپ کے پاس آئے کہ ڈاکٹر صاحب بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا دودھ نہیں ہے، ایک ڈوز نقص ومی کا CM کی دے، ایک پلسٹیلا کی دے۔ پلسٹیلا کیوں دے؟ سپریشن میں کسی مرض کو دبا جانا۔ تو جب یہ اینٹی بایوٹکس وغیرہ کھاتے ہیں تو ابھی تو آپ کے پاس مریض دوبارہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن میں نے تو کلینکل ٹرائل بہت کی ہے۔ نقص ومی کا CM کی ایک خوراک دیتا ہوں ڈرگس کو اینٹی ڈوٹ کر کے، اور پلسٹیلا جو ہے نا ڈیزیز سپریشن کو ختم کرتی ہے۔ تو ایک ڈوز آپ نقص کی دے، ایک پلسٹیلا، آج نقص کا ہی کل پلسٹیلا کا ہے، پہلے دن یا دوسرے تیسرے دن اس کے دودھ ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی دودھ کا جو وہ چشمہ ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو یہ ایک نسخہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ نقص کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ قیمتی کمنٹس کے ذریعے ضرور آپ جو ہے نا ویڈیو کے حوالے سے، چینل کے حوالے سے، اور جو میں نے ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو میری کوشش ہے، اپنی قیمتی رائے کا ضرور جو ہے نا کمنٹس کیجئے گا، تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے جو میں کوشش کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اگر آپ بہت سارے دوستوں کی کمنٹس آ رہی ہے کہ اس ڈیزیز پہ ویڈیو بنائیں، اس پہ بنائیں، انشاءاللہ وقت ملتے ہی میں ضرور جو ہے نا اس پہ آپ سے بولوں گا، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ سے یہی ایک درخواست ہے، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، گروپوں میں شیئر کر لیں، صرف ہومیوپیتھک ڈاکٹروں، تاکہ جو ہماری یہ کوشش ہے، جو میری محنت ہے، تاکہ وہ بھی اس سے فیض ہو جائیں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔